أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امید اور دعا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو خیر عافیت سے رکھے، حفظ امان میں رکھے، قرآن سے جوڑ کے رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے نمازیں پڑھنے والا بنائے جس سے ہم اللہ کے قریب ہو سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس طریقے سے نماز پڑھنے والا بنائے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور جیسے کہ انہوں نے پڑھنے کا حکم دیا. آج ہم نماز کو اچھے طریقے سے پڑھنے کے سلسلے میں سجدے کے بارے میں دیکھیں گے. سجدہ جو نماز میں ہم کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا، اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کو کس طرح کرنا چاہیے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، اس سے ہماری نمازوں پہ افیکٹ پڑے گا. دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ قرآن جو نماز کے کتنے سارے پوزیشن ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ڈفرینٹ ٹائپ کی پوزیشنز ہوتی ہیں. ہم کھڑے بھی ہوتے ہیں، ہم رکوع بھی کرتے ہیں اور رکوع کے بعد دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں جس کا قومہ کہتے ہیں، اور پھر جب جھک جاتے ہیں اس کو سجدہ کہتے ہیں، اور پلورل میں سجود، ویسے سجدہ اور انگلش میں پروسٹریشن. اور اس کے بعد پھر جلد جو بیٹھنے کا ہوتا ہے تشہد جب پڑھتے ہیں پھر سلام پھیر لیتے ہیں. تو ڈفرینٹ پوسچرز میں ہم اب سجدے کی بات آج کریں گے. اس میں جب ہم پہلے ہم رکوع میں جب جاتے ہیں، ہم رکوع میں ہم سبحان ربی العظیم 3 دفعہ کہتے ہیں، ہم اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں رکوع میں. اور پھر جب ہم سیدھے کھڑے ہوتے ہیں اس وقت کیا کہتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی تعریف کی. تو وہ جو ہم نے رکوع میں اللہ کی تعریف کی رہتی ہے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ سگنل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سن لی وہ. تو کیا ہم لوگ پھر رکوع میں جب ہم سبحان ربی العظیم کہتے ہیں تو واقعی کیا ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں؟ میننگز میں تو کرتے ہیں، مگر کیا ہمارے ذہن میں کبھی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے اس وقت کہ جیسے بھی ہم تعریف کرتے ہیں، تو اس وقت اچھے طریقے سے سبحان ربی العظیم پڑھنے کی ہم کوشش کریں گے. پھر جب ہم سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے اٹھتے ہیں اس کے بعد ہم کہتے ہیں ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد. اس کے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی کے لیے ساری تعریف ہے. پھر ہم سیدھے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے اگلی پوزیشن میں جاتے ہیں، اور وہ کون سی پوزیشن ہے؟ سجدہ. سجدہ میں ہم 3 دفعہ سبحان ربی العلیٰ پڑھتے ہیں، ایٹ لیسٹ 3 دفعہ، صرف زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اس میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہوتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سبحان ربی العلیٰ کہ پاک ہے میرا رب جو کہ بہت بلند ہے، یعنی کہ میں پاکی بیان کرتا ہوں، اس میں کوئی برائی ہے ہی نہیں میرے رب میں، جو کہ بہت بلند ہے. ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور جھک جاتے ہیں. سجدے کے بارے میں یہ چیز تو ہم جانتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس طرح ہم جھکتے ہیں اور پھر ہم یہ پڑھتے ہیں. اور اس کی میننگ مگر ہاں ضرور ذہن میں رکھیں، اور جب تک ہمارے ذہن میں اس کے میننگ نہ ہو سر نہ اٹھائیں کیونکہ ہم اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں نا، تو ضرور کوشش کرنی چاہیے. تو ہم اس کی کچھ دیکھتے ہیں اہمیت اور فضیلت، زیادہ قرآن میں اس کا اور حدیث میں اس کے بارے میں کیا ملتا ہے. تھوڑی سی چیزیں دیکھتے ہیں اس کے بارے میں. جب ہم ایسے دیکھتے ہیں نا تو پھر ہمیں زیادہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز کتنی امپورٹنس ہے کسی کی. سجدہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا حق ہے، بندگی کی انتہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں سجدے کا حکم دیتے ہیں، جیسے کہ ہمیں سورہ نجم کی آیت نمبر 62 میں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کا تو اللہ کو سجدہ کرو اور اس کی بندگی کرو. اور اسی طرح ایمان والوں کو سجدہ کرنے کا حکم بھی نظر آتا ہے قرآن میں. سورہ حج کی آیت نمبر 77 ہے، جس کے ٹرانسلیشن ہے کہ اے لوگ جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیک کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو کامیابی کے لیے کیا نسخہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ رکوع اور سجدہ مینشن کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب کی عبادت کرو اور پھر نیک کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو یہاں پہ بھی رکوع اور سجدے کو الگ سے مینشن کیا. اس کے علاوہ بھی قرآن میں کافی جگہ پہ احکام ایسے آتے ہیں سجدے کے، اور مخلوق جو کریشن ہے ان کے سجدوں کا بھی ذکر ہے قرآن میں. پتہ چلتا ہے ہمیں کہ صرف انسان نہیں، سارے جو کریشن ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے، جیسے سن ہے، مون ہے، سٹارز ہیں، پودے درخت ہیں جیسے ٹریز، جانور ہے. تو یہ سب چیزیں ہمیں قرآن میں نظر آتی ہیں، واقعی سب سجدہ کرتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کو نہیں پتہ چلا، مگر ہر جو بھی دنیا سماواتی والارض یعنی کہ آسمان اور زمین میں جو بھی ہے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. وہ کس طرح جھکتے ہیں ہمیں نہیں پتا، مگر وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کہہ رہے ہیں تو زیادہ سچ کہہ رہے ہیں. اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں
حدیث میں اس کے بارے میں کیا ملتا ہے جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت کے دن میری جو نیشن ہے وہ چمک رہے ہوں گے اس کے چہرے کس چیز سے؟ سجدوں سے اور وضو کے نشان سے، یعنی کہ سجدوں سے جو ہے ان کے فور ہیڈ چمک رہے ہوں گے، اور شائننگ جو ان کے وضو کی وجہ سے ان کے باقی لمبس چمک رہے ہوں گے، ہاتھ اور پاؤں چمک رہے ہوں گے. تو یعنی کہ جو سجدے ہیں یہ قیامت کے دن بھی چمک کا باعث بنیں گے، شائن کریں گے، اور اس کی وجہ سے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اتنے سارے لوگوں میں پہچان بھی لیں گے. اور کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا چہرہ اس دن ہم چمکے اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچان لیں اتنے لوگوں میں؟ تو اس میں اور دیکھتے ہیں سجدے کے بارے میں ایک حدیث بہت موٹیویٹنگ ہے جس میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو سارے جو اس کے گناہ ہیں اس کے شولڈرز پہ لا کے رکھ دیے جاتے ہیں، اور جب بھی وہ پھر رکوع کرتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ گر جاتے ہیں. تو ہم بہت ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی بھی کرتے رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی ہیں، اور ہمیں پھر اس کے بعد جو ہے بیڈ بھی فیل ہوتا ہے. لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہم اچھے سے جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ ہماری جو گناہ ہیں ہم سے ہٹ جاتے ہیں اور ہماری رپورٹ کارڈ اچھی ہو جاتی ہے. تو ضرور ہمیں اس کو بھی سوچنا چاہیے. اور اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ بات جو ایک بہت پیاری سی ہے، سورہ علق جو ہے اس میں ہے آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہم سب کے لیے بھی ہے کہ کلا لا تطعہ واسجد واقترب، کہ ہرگز نہیں آپ اس کی بات نہ مانیے اور سجدہ کیجیے اور بہت قریب ہو جائیے. اس میں خاص بات کیا ہے؟ واسجد واقترب، سجدہ کرے اور بہت قریب ہو جائے. تو سجدہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے. جی یہ ہمیں قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے، اور ہمیں یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو انسان ہے سب سے زیادہ جو قریب ہوتا ہے وہ کس وقت ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں. ویسے بھی دیکھیں نماز جو ہے پوری ہی اللہ کے قریب کرتی ہے، لیکن سجدہ جو ہے وہ سب سے زیادہ قریب کرتا ہے، اس سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے. تو ہم جتنا اچھا سجدہ کریں اس میں اللہ کو یاد کریں تو اس وقت ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کے ہم سوچیں کہ ہم اللہ کے قریب ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں سن بھی رہا ہے، ہمیں دیکھ بھی رہا ہے. اور نماز پڑھنی کیسے چاہیے اس کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سجدہ جو ہم کر رہے ہیں وہ کس طرح کرنا چاہیے. ہم نے اہمیت میں ہی اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صحیح سے سجدہ کرنا، جو کریکٹ وے میں سجدہ کرنا، اس کے بارے میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ایک آدمی 60 ایئرز تک نماز پڑھتا رہتا ہے اور اس کی ایک بھی نماز ایکسیپٹڈ نہیں ہوتی، اور وہ جو ہے کون نہیں ہوتی اس کی انہوں نے وجہ کیا بتائی. اب ہمارے ذہن میں آیا کہ 60 ایئرز کوئی پڑھا اور ایک بھی نہیں ایکسیپٹ ہو رہی تو کیا ہو سکتا ہے. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ شاید یہ ہو کہ وہ اپنے رکوع تو پورے کرتا ہو مگر اپنے سجود کو پورا نہیں کرتا ہو، پرفیکٹ نہیں کرتا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے سجدے پرفیکٹ کرتا ہو لیکن اپنے رکوع کو پرفیکٹ نہیں کرتا ہو، اس کو پورا نہیں کرتا ہو. تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ کمپلیٹ نہیں کرتا ہو، پرفیکٹ نہیں کرتا ہو. تو اس کا مطلب یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر یہ کیونکہ رکوع اور سجود دونوں جو ہے نماز کے پلرز ہوتے ہیں، اگر یہ صحیح سے نہیں ادا ہوئے تو ہو سکتا ہے نماز ہی انویلڈ ہو جائے، نماز ایکسیپٹ ہی نہ ہو. اتنی امپورٹنٹ چیز ہے نہیں، کریکٹ وے میں پڑھنا بہت امپورٹنٹ ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں دیکھ لیتے ہیں جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، کمپینینز کو کہا کہ کیا میں بتاؤں کہ انہوں نے کہا کہ سب سے ورسٹ چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ کس طرح کوئی اپنی نماز سے چوری کر سکتا ہے؟ ہمارے ذہن میں بھی تو آتا ہے کہ نماز میں چوری کیسے کر سکتا ہے. تو پھر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے رکوع اور سجود کو پورا نہیں کرتا، رکوع یا پھر اپنے سجود کو پورا نہیں کرتا، یعنی کہ مطلب کہ وہ اپنے رکوع و سجود کو اس طرح نہیں کرتا کہ جیسے سپوزڈ ہوئے ہے، جیسے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح نہیں کرتا. اور تو اسی لیے ہمیں پھر کیا جاننا ضروری ہے، پھر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح پڑھنے کو کہا ہے. اور یہ والی حدیث جو ہے صحیح بخاری کی 631 نمبر حدیث ہے جس میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طرح پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھو، یعنی جیسے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں کو ویسے پڑھو. تو اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھتے تھے پھر ہمیں وہ جاننا ضروری ہے، کیونکہ جب ہم وہ جانیں گے ہمیں پتہ چلے گا او کریکٹ وے یہ اس طرح نماز پڑھیں گے تو ہماری جو ہے وہ قبول ہوگی، اس کے نمبرز بھی بڑھیں گے. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اب دیکھتے ہیں کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کے بارے میں کیا کہا، کیونکہ آج ہمارا مین ٹاپک کیا ہے؟ سجدے، سجود، پروسٹریشن. تو اس میں کہا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1099 ہے جس میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے حکم ہوا ہے 7
اعضاء پر سجدہ کرنے کا. اعضاء کیا مطلب؟ باڈی پارٹس میں 7 باڈی پارٹس یا 7 ہڈیوں پہ، بونس پہ سجدہ کرنے کا مجھے حکم ہوا ہے، اور بالوں اور کپڑوں کو نہ سمیٹنے کا. کس چیز کا حکم ہوا ہے؟ پہلی بات 7 اعضاء پہ سجدہ کرنے کا حکم، اور بالوں اور کپڑوں کو نہ سمیٹنے کا، یعنی کہ سجدے کے وقت بالوں اور کپڑوں کو نہ سمیٹے جائے. اور پھر انہوں نے بتایا کہ وہ 7 اعضاء یہ ہیں: پیشانی اور ناک، یعنی کہ ہمارا فور ہیڈ اینڈ نوز، یہ دونوں ایک ہی فیس میں آتا ہے نا، فور ہیڈ اور نوز دونوں، جب ہم فیس کی بات کریں گے دونوں آ جائیں گے. تو 2 یہ ہو گئے، یعنی ایک یہ ہو گیا، کیونکہ پورا ایک ہی میں اس کو کاؤنٹ کریں گے فیس کو. اور پھر دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں قدم. تو یہ 7 اعضاء پہ سجدہ کرنا آیا. اس میں ایک بات ہم یاد رکھیں کہ بالوں اور کپڑوں کو نہ سمیٹنے کا. تو اس میں بھی ذرا سی پہلے بات کر لیتے ہیں کہ سجدے کے وقت بالوں اور سمیٹنے کو، یعنی اس کو نہیں، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. تو ہم جب سجدے میں جاتے ساتھ جاتے ہیں، کبھی ہمارے اسکارفز گر جاتے ہیں، ادھر ادھر بال بھی باہر آ جاتے ہیں، پھر ہم ان کو صحیح کرتے رہتے ہیں. کبھی کپڑوں کی استھی خراب نہیں ہو تو ہم اس کو صحیح کرتے رہتے ہیں، سجائے نماز کو ٹیڑھی ہو جائے اس کو صحیح کرنے لگتے ہیں. تو اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک آدھ دفعہ تو اوکے، لیکن خشوع کے لحاظ سے یہ حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں. یعنی کہ کبھی کبھار ٹھیک کر لیا، مگر مسلسل انہیں اس میں رہ کے دوپٹہ ٹھیک کر رہے ہیں اور صحیح کر رہے ہیں، تو اس چیز کو منع کیا انہوں نے، کیونکہ اس سے نماز کا خشوع چلا جاتا ہے. اور ہم آگے بھی دیکھیں گے ایک چیز کہ ایک اور ہم کرتے ہیں، اس وجہ سے پھر کتنا ہمارے لیے اچھا نہیں رہ سکتا کہ جب ہم اس وقت سمیٹتے ہیں اپنے اسکارفز وغیرہ. تو اگلی چیز دیکھتے ہیں. اب ہم ایسی چیزیں مسٹیکس دیکھیں گے کہ جو ہم نماز میں اپنے بناتے ہیں، کرتے ہیں، اور ہمیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے. اسپیشلی سجود میں، سجود میں سجدہ کرتے ہوئے کون سی کامن چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، ورنہ وہ سجدہ نہیں ہوگا اور نماز ہماری صحیح نہیں ہوگی. تو اس میں بہت امپورٹنٹ بات ہے. پہلی بات تو یہ کہ میک شور یہ کیا جائے کہ ہمارے اورا کورڈ ہو. اورا کون سا ہوتا ہے؟ جن چیزوں کو ہمیں چھپانے کا جو حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ چھپی ہو. اور بوائز کا الگ اورا ہوتا ہے، گرلز کا الگ اورا ہوتا ہے، تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. لیکن ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہماری یونیفارم کیا ہونا چاہیے، اور اگر ہم نے وہ نہیں کور کیا ہوگا تو ہماری نماز انویلڈ ہو جائے گی، کیونکہ یہ نماز کی کنڈیشن میں اورا کور کیا جائے. اب اس سے سجدوں کا تعلق کیا تعلق ہے؟ اسپیشلی بوائز کے ساتھ، کہ ان کی شرٹس چھوٹی ہوتی ہیں، اور جب وہ اپنے نماز سجدے میں جاتے ہیں تو ان کی پوری شرٹ اوپر ہو جاتی ہے، اور ان کے جو ہے لوور بیک جو ہے ویزیبل ہو جاتا ہے، دوسروں کو نظر آتا ہے. تو وہ چیز ان کے اورا جو ہے دکھنے لگتا ہے. تو اس لیے خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ شرٹس ایسی نہیں ہو، بوائز کی بھی انفیکٹ، کہ وہ اتنی آگے چلی جائیں کہ ان کا اورا انکور ہو. تو ایک یہ سجدے میں ہمیں خیال کرنے کی ضرورت ہے اپنے کپڑوں کی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی بتاتے ہیں کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے 7 اعضاء ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا ہے، پیشانی پر یعنی کہ فور ہیڈ پر، اور اپنے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا، نوز کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا، اور پھر وہی دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کی انگلیوں پر. یہ صحیح بخاری کی 812 نمبر کی حدیث ہے. یعنی کہ اگر یہ 7 پارٹس زمین پہ نہیں لگے تو سجدہ نہیں ہوگا، اور اگر سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. جی، کیونکہ نماز پلر ہے نماز اس کا، اگر سجدہ نہیں ہوگا تو وہ نماز ہی ڈیلیٹ ہو جائے گی. تو اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے سجدہ، اور سجدہ ان کا زمین پہ لگنا ان چیزوں کا ضروری ہے. تو ہم انشاءاللہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے دیکھیں گے. وہ کون سے 7 پارٹس ہیں؟ اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سب سے پہلے ساتھ ہی فور ہیڈ اور نوز ہے، پھر 2 ہاتھ ہیں، ان کی فنگرز دیکھیں تو کس طرح بالکل قبلے کی طرف سیدھی ہی ہیں، آگے کی طرف، تھمز نہیں لیکن فنگرز دیکھیں. پھر اس کے بعد دونوں گھٹنے جو ہمارے نیز ہوتے ہیں، اور پھر ہمارے پاؤں کے انگلیاں، یعنی ہمارے پاؤں بھی نظر دونوں ہیں جو سے. تو یہ چیزیں سب کہاں ہیں؟ قبلے کی طرف ہونی چاہیے. اور اس میں خاص بات یہ کہ اگر یہ چیزیں ٹچ نہیں کر رہی ہوں گی فلور کو، تو پھر سجدے میں کمی آ جائے گی، اور پھر ہمارا سجدہ خراب ہو جائے گا. تو سب سے پہلے ہم ایک ایک کر کے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے فیس میں انکلوڈنگ نوز ہے، یعنی کہ ہمارا چہرہ جب فلور ہیڈ لگے گا تو نوز بھی لگنی چاہیے. اور کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایسے بھی نماز پڑھ لیتے ہیں کہ فور ہیڈ لگا ہوتا ہے، نوز اوپر آتی ہے. تو نو، ایسے نماز نہیں پڑھنی ہے. نماز میں کیا ہونا چاہیے؟ نوز کا لگنا بھی ضروری ہے. کیسے؟ ہم دیکھتے ہیں ایک حدیث دیکھتے ہیں. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس شخص کی نماز نہیں جس کی ناک اس وقت زمین پہ نہ لگے جب پیشانی لگتی ہے، یعنی اس کی نوز اگر زمین پہ نہیں لگے، ٹچ کرے، جب اس کی فور ہیڈ لگتی ہے. تو فور ہیڈ اور نوز دونوں کو اس پہ ضروری ہے رکھنا، ادروائز نماز نہیں ہوگی. تو سوچیں کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. تو نوز کو ضرور تو خود بھی ہم دیکھیں، خیال کریں، اور کسی اور کو بھی دیکھیں
کہ اس کی وہ نوز اس کو نہیں پتا، کہ ہو سکتا ہے اس کو نہیں پتا ہو، تو اس کی نوز بھی کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے میں جب جائے تو اس کا فور ہیڈ اور نوز دونوں زمین پہ لگنی چاہیے، اس میں اگر جانماز پہ پڑے جانماز پہ لگنی چاہیے. ٹھیک، تو پہلے تو ہو گیا فیس. اس کے بعد آتے ہیں ہاتھ. اچھا، ہاتھ جو ہے اس کی پوزیشن کیا ہوگی؟ یا تو وہ شولڈرز تک ہم رکھ سکتے ہیں، اپنے دونوں شولڈرز نہیں تو دونوں کانوں تک رکھ سکتے ہیں، مگر سر سے آگے نہ جائے. اکثر جو ہے ہم جب سجدے کرتے ہیں تو ایسے ہاتھ کہیں آگے سر سے آگے چلا جاتا ہے، نہیں، سر سے اوپر ہاتھ نہیں جانے چاہیے. سجدے میں بس ہاتھ سر سے نیچے رہے، یعنی کانوں کے برابر بھی ہو سکتے ہیں، کندھوں کے برابر بھی ہو سکتے ہیں. اور اس میں فنگرز جو ہیں کیسی ہوں گی؟ ہماری انگلیاں بھی قبلے کی طرف ہوں گی، یعنی سیدھی. ان کو ایسے ہم موڑ کے نہیں رکھیں گے کہ ایسے اس کو انگلیوں کو موڑ دیا، جیسے یا ٹیڑھا نہیں کریں گے، ان کو بینڈ نہیں کریں گے، بالکل انگلیاں بھی سیدھی ہونی چاہیے نا اس میں. ٹھیک، تو اس کو بھی کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر جب ہم ہاتھوں کی ایک اور بات یہ ہے کہ ہمیں اپنا جو ہاتھ پر زور ہے نا ہتھیلی پہ دینا چاہیے، پام پہ، یعنی کہ جو ایک ہوتی ہے فنگرز اور ایک ہوتا ہے اس کا دوسرا حصہ پام جو ہوتے ہیں ہمارے، ہتھیلی جو ہوتی ہے، اگر ہم اس پہ زور ہونا چاہیے ہمارا، اور فنگرز بھی زمین پہ رکھنی ہے. اگر انگلیوں پہ زور دیں گے نا تو کبھی پام یعنی کہ پیچھے والا حصہ اٹھ جاتا ہے، اور جب پیچھے والا حصہ اٹھ جائے گا تو پھر بھی نماز صحیح نہیں ہوگا وہ سجدہ. کیونکہ سجدہ کیسے ہونا ہے؟ سجدہ ایسا ہونا ہے کہ پورا ہاتھ، ہمارے فنگرز اور ہمارے پام زمین پہ لگے ہوں، اور اگر ہماری فنگرز ایسے ہوں کہ وہ لگی ہوئی ہے تھوڑی سی اور ہمارا پام اٹھ جائے تو نو، یہ بھی اس سے سجدہ صحیح نہیں ہوتا. اور ایک اور طریقہ، ایک اور چیز جسے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلے ہم پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھتے ہیں. یہ ہاتھوں کے سلسلے میں یہ بھی بات کر رہے ہیں نا ہم. جو پوزیشن جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے ہمیں، کہ جب ہم ہاتھوں کا ہاتھ ہماری زمین پہ ہوں گے، لیکن ہمارے ایلبوز جو ہے وہ اس طرح فلیٹ نہیں بچھے ہونے چاہیے، کیونکہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سجدے کو پورے طریقے سے کرو، پراپرلی کرو، اور اپنے فور آرمز کو فلیٹ نہیں رکھو کہ ایلبوز تمہارے ٹچ کر رہے ہو گراؤنڈ کو لائک اے ڈاگ. انہوں نے یہ لفظ یوز کیا کہ اس طرح نہیں رکھو. تو اسی لیے میک شیور کہ جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سجدہ کرنا ہے تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سجدہ کرتے تھے، اور اسی طرح سجدہ کرنے کا حکم دیتے تھے کہ ایسے کیا جائے سجدہ. تو ہم نے ہاتھوں کو دیکھ لیا، پہلے ہم نے فیس کو دیکھا، اب ہاتھوں کو. اب کس کی باری آئی؟ گھٹنوں کی باری آئی. اچھا، گھٹنوں کے بارے میں اتنے ہمیں پوائنٹس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو گھٹنے تو زمین پہ لگے بغیر سجدہ ہو ہی نہیں سکتا، ان کو تو لگنا ہی ہے. لیکن وہ تو ہمارے ٹھیک ہوتے ہیں، اس میں تو کوئی پوائنٹ خاص نہیں ہے. لیکن کیا ہوتا ہے؟ گھٹنے ہمارے زمین پہ ہوتے ہیں اور ہمارا پاؤں جو ہے وہ اوپر اٹھ جاتا ہے. اچھا، گھٹنوں پہلے پاؤں پہ جانے سے پہلے ایک بات رہ گئی تھی، یہ ہاتھوں کے سلسلے میں. جو دوران سجدہ کپڑے اور بال سمیٹنے کی ممانعت پہ جو ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ ان کو ہم نہ سمیٹے چیزوں کو. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، یہ گرلز کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، کہ ہم نے اسکارف صحیح سے نہیں لیے ہوتے، دوپٹے صحیح سے نہیں باندھے ہوتے، یا ہم نے ایسا دوپٹہ لیا ہوتا ہے جس سے وہ پھسل رہا ہوتا ہے اور ہمارے بال باہر آ رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو وہ دوپٹہ بالکل اتر جاتا ہے یا اسکارف بالکل اوپر سے آ جاتا ہے. پھر ہم ایک ہاتھ سے اپنا اسکارف پکڑتے رہتے ہیں اور دوپٹہ ٹھیک کرتے رہتے ہیں، اور ایک ہاتھ زمین پہ رکھ کے سجدہ کر لیتے ہیں. تو یہاں پہ ایک بات دیکھیں، اگر آپ کے دونوں ہاتھ زمین پہ نہیں لگے ہوں گے تو سجدہ نہیں ہوگا کمپلیٹ، اور سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ رکعت ڈیلیٹ ہو جائے گی نا جس میں آپ نے سجدہ ہی نہیں کیا صحیح. تو اسی لیے جب آپ کو پتا ہے کہ نماز میں آپ کو اسکارف باہر گر رہا ہوتا ہے تو اس کو آپ صحیح سے پن اپ کر لیں اسکارف کو، گرے نہیں. کیونکہ وہ اگر آپ مسلسل دیکھیں ایک دفعہ کر کے آپ نے صحیح کر کے ہاتھ نیچے رکھ لیا سجدے کے لیے، اوکے، مگر کئی دفعہ ہم سجدہ اتنا چھوٹا سا کرتے ہیں نا، تو جب ہم نے وہ ایک ہاتھ رکھے سجدہ کیا، ایک ہاتھ اپنا اسکارف پکڑتے رہے اور اٹھ گئے، تو وہ 7 ہمارے ہڈیاں نہیں ہوں گی، تو سجدہ صحیح نہیں ہوگا. ٹھیک، تو اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ اسپیشلی گرلز کو، کہ اپنے کپڑوں کو اور اپنے بالوں کو، اپنے اسکارفس کو اس سے پہلے سے سمیٹے کہ سجدے میں اگر ہمارا ہاتھ نہ اٹھے. اب ہم پاؤں پہ آ تھے. پاؤں میں کیا ہوتا ہے؟ جب ہم گھٹنے تو رکھ لیتے ہیں زمین پہ، مگر کبھی کبھار انکانشیسلی کیا ہوتا ہے؟ ہمارے فیٹ ریس ہو جاتا ہے، ہمارے زمین سے اٹھ جاتے ہیں پاؤں اور ایسے ہوا کے اندر آ جاتے ہیں، معلق ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی جو ہے کیا ہے؟ ان ایکسیپٹیبل ہے. کیوں؟ کیونکہ کیسا ہونا کیا چاہیے؟ زمین پہ پاؤں لگے ہونے چاہیے. اور اسی طرح کبھی کبھار ایک اور کرتے ہیں مسٹیک، ہم اپنے فٹ کو کرس کراس رکھ لیتے ہیں، ہیل پر ہیل رکھ لیتے ہیں، کبھی پاؤں ادھر رکھ دیتے ہیں، کبھی اس کے اوپر رکھ دیں گے. تو نو، یہ بھی نہیں ہونا. کیسے چاہیے؟ زمین پہ لگا ہونا چاہیے ہے آپ کا، ہماری ہڈیاں جو ہمارے اسپیشلی ٹوز ہیں وہ. تو پاؤں کے سلسلے میں 2 چیز یاد رکھیں
کہ فیٹ کو گراؤنڈ پہ ٹچ بھی کرنا چاہیے گا, دے ہیز ٹو بی ٹچنگ دی گراؤنڈ. اور سیکنڈ چیز جو ہمارے ٹوز ہیں پاؤں کے, ان کو قبلہ کی طرف پوائنٹ کرنا چاہیے. اب ظاہر ہے سارے ٹوز نہیں کرتے مگر کچھ پوائنٹ ضرور کرنے چاہیے, تو وہ اس سے صحیح پوزیشن جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے یہ اس طرح ملتی ہے. تو ہم اس کی پریکٹس کریں گے تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. ٹھیک, تو اب ہم نے پاؤں کے بارے میں دیکھ لیا کہ کرس کراس نہیں کرنا, ہمیں سیدھے رکھنے ہیں, اور سیدھے بھی کس طرح زمین پہ ٹکانے ہیں اور ان کو بھی اس طرح رکھنا ہے. تو ہم نے دیکھ لیا کہ ہمیں, کیونکہ تب پروسیشن 7 بونس پہ صحیح ہوگا نا جب ہم اس کو اس طرح ادا کریں گے. ایک اور چیز ہم سجدوں میں کرتے ہیں اور یہ بھی بہت کامن ہے, پتہ ہے کیا؟ سجدوں کی یہ چیزیں تو ہم نے دیکھ لی کہ کس طرح کرنا ہے, لیکن ہاں ہم ایک چیز کہ ہم بہت جلدی پڑھتے ہیں, بہت جلدی. ہم باقی کام اتنی آرام سے کرتے ہیں دیر دیر سے, مگر نماز پڑھتے ہمیں اتنی جلدی ہوتی ہے. تو اس بارے میں بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ نماز کو سکون سے پڑھیں, کیونکہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس طرح کا سجدوں سے منع کیا ہے کہ جیسے کرو پیک کرے زمین پہ سر مارے, اس طرح پڑھنے سے منع کیا ہے. سکون سے سجدے کرنے کے لیے کہا ہے, اور اس کو بھی ہم دیکھیں گے کیا. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریپڈلی نماز پڑھنے سے منع کیا ہے, تو تھوڑا سا ہم اس وقت اپنے کو سلو ڈاؤن کریں, ثواب بھی زیادہ ملے گا اور مزہ بھی آئے گا ہمیں. تو اس طرح اطمینان سے سجدہ کرنا, اسپیشلی کہ تیزی سے نہیں, کیونکہ اکثر ہم ہوتا ہے ایک سجدہ کرتے جلدی سے اٹھتے ہیں, پھر جلدی سے دوسرا سجدہ کرتے ہیں, پھر اٹھتے ہیں. نہیں, ہمیں تھوڑا سا اطمینان لانا چاہیے, کام ڈاؤن ہو کے. اس طرح ہم دیکھ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اطمینان سے اس طرح سجدہ کرو کہ جسم کے سارے جوائنٹس اپنی جگہ پہ آ جائیں. پھر اللہ اکبر کہہ کے اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ, یہاں تک کہ سیدھے بیٹھ جاؤ. جب ہم سجدے کے بعد اٹھتے ہیں نا, اس وقت بھی سیدھا بیٹھنا ضروری ہے. اور پھر اللہ اکبر کہہ کے جب ہم دوسرا سجدہ کرتے ہیں تو بھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اطمینان سے اس طرح کرے کہ سب جوائنٹس اپنی جگہ پہ آ جائیں. تو اطمینان سے سکون سے کرنا چاہیے. کبھی کبھار جلدی ٹھیک ہے, لیکن ہر وقت جلدی نہیں ہونی چاہیے. اور ایک اور بات جو ہم سجدے میں مسٹیک کرتے ہیں کہ اگر ہم امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو تو ہم ایک دم سے سر اٹھا دیں. نہیں, جب امام کو ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے نا, تو امام جب وہ جھکا ہوا ہے اس کا سر, تو آپ کا سر بھی زمین پہ لگنا چاہیے. اگر وہ اٹھائے تو پھر اٹھانا چاہیے, اگر بیچ میں آپ نے اٹھا لیا تو یہ بھی بالکل نہیں ایکسیپٹیبل, کیونکہ ہمیں اس کو فالو کرنا ہے. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اب ہم سجدے میں گئے. اچھا, سجدے کی دعائیں اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کیا ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے؟ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے تھے, جو کہ ہم پڑھتے ہیں, جس کی میننگ کیا ہے؟ پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے, ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے سب سے قریب کب آتا ہے؟ ویسے تو پوری نماز اللہ کو قریب کرتی ہے, مگر سب سے زیادہ قریب انسان پتہ ہے کب آتا ہے؟ وہ آتا ہے سجدے میں. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ قریب انسان اپنے رب کے تب ہوتا ہے جب وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے, تو اس وقت خوب دعائیں کیا کرو. تو ان کے لیے اس وقت دعاؤں کا وقت ہوتا ہے, کیونکہ قبول ہوتی ہے اب جب سے کلوز, اور اللہ تعالیٰ اس وقت دعائیں سن رہا ہے آپ کی. تو اس لیے ہمیں جو ہے اس وقت اچھا ٹائم ہے دعا کرنے کا. اور ہمیں سبحان ربی الاعلیٰ تو آتی ہی ہے, اس کے علاوہ بھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ڈفرینٹ دعاز ملتی ہیں, ہم وہ یاد کریں, ان کو بدل کے پڑھیں. تو نماز میں بھی مزہ آئے گا, پھر دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں. سبحان ربی الاعلیٰ تو پڑھتے ہیں, اس طرح سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں آگے. پھر اللہم اغفر لی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں مجھے, اور اللہ کی تعریف بیان کر سکتے ہیں. تو رب اغفر لی بھی پڑھ سکتے ہیں جب ہم سجدے میں جاتے ہیں, کیونکہ اس سے دعا قبول ہوتی ہے. ٹھیک, اچھا, اب ہم دیکھتے ہیں کہ پلرز آف صلاح یہ کیا چیز ہوتی ہے. ارکان آف صلاح, رکن آف صلاح. کچھ ایکٹس نماز کے ایسے ہوتے ہیں جو کہ کرنے ہی کرنے ہوتے ہیں. اگر ہم نہیں کریں گے تو ہماری جو صلاح ہے وہ نلیفائی ہو جائے گی, ڈیلیٹ ہو جائے گی. ان ایکشنز کو کہتے ہیں ارکان اور پلرز آف صلاح, یعنی کہ بالکل امپورٹنٹ ہے. جب پلرز ہوتے ہیں تو بلڈنگ ہوتی ہے نا, اگر پلرز گر جائیں تو بلڈنگ گر جاتی ہے. اسی طرح اگر نماز کے پلرز نہیں ہم نے کیے ادا, تو صلاح دھڑام سے گر جائے گی, پھر نماز ڈیلیٹ ہو جائے گی, نلیفائی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ویری امپورٹنٹ تھنگز ہیں پلرز, ارکان, رکن. تو رکن جو ہے ایسے ایکشنز جو کہ اگر ہم انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی مس کر دیں, یعنی ہم جان بوجھ کے یا بغیر جانے بوجھے بھول کے غلطی سے اگر وہ ہم سے مس ہو جائیں تو نماز باطل ہو جاتی ہے. نماز یعنی کہ نلیفائی ہو جائے گی. وہ آپ نے نماز پڑھی مگر اس کے نمبرز نہیں لگیں گے, وہ آپ کا جیسے زیرو بن جاتا ہے نا, وہ زیرو بن جائے گی. تو اسی لیے پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ رکن کون سے ہیں. تو ایک تو رکوع ہے, رکوع کے بارے میں باقی بھی چیزیں ہیں, مگر ابھی ہم رکوع اور سجدہ کو ہی دیکھیں گے. تو رکوع ہے, رکوع نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی, اسی یعنی وہ رکعت نہیں ہوگی جس میں رکوع ہے.
نہیں کیا. اسی طرح سجدہ جو ہے وہ بھی رکن میں آتا ہے. اچھا سجدے میں دونوں سجدے رکن میں آتے ہیں, یعنی ایسا نہیں کہ ایک سجدہ کر لیا تو آپ کا ہو گیا, نہیں, ایک سجدے سے رکن کمپلیٹ نہیں, تو دونوں سجدے لازمی ہیں. اب جو ہے اگر ہمارا کوئی مس ہو گیا پلر, جیسے کبھی ہوتا ہے نا کہ اگر ہم نے کوئی مس کر دیا پلر کو سلام میں, جیسے سجود اور رکوع, تو پھر کیا کیا جائے؟ سوال آتا ہے. ان میں سوچیں, اب ہم نے کر لیا, اب ہمیں یاد نہیں کہ ہم نے سجدہ کیا کہ نہیں کیا. تو اگر اسی وقت یاد آ جائے کہ ابھی ہم نے اٹھے, ہم نے کہا پتہ نہیں ایک یا دو, تو ایک اور کر لیں, کیونکہ اس کو میک اپ کر لیں ایک اور اسی وقت, اور آخر میں سجدہ سہو کیا جاتا ہے الگ سے. اور اگر ہم کھڑے ہو گئے, ہمیں بعد میں خیال آیا کہ اس رکعت میں تو میں نے ایک ہی سجدہ کیا تھا, تو پھر ہمیں وہ رکعت کو پورا ریپیٹ کرنا ہوگا, کیونکہ وہ جو ایک سجدے والی رکعت تھی نا وہ ڈیلیٹ ہو گئی, وہ اس میں سے ڈیلیٹ ہو جائے گی, تو ہمیں اس لیے پورا ریپیٹ کرنا پڑے گا, اور پھر سجدہ سہو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو اس لیے دونوں سجدے ضروری ہیں. اگر ایک, تو اس لیے ہمیں پھر خیال کرنا چاہیے نا کہ ایسا نہ ہو ہم بالکل دھیان سے نہیں پڑھیں اور غلطی سے ہم ایک سجدہ کر لیں اور وہ ڈیلیٹ ہو جائے رکعت, تو ہماری نماز کاؤنٹ نہیں ہوگی. تو پھر ہمیں خیال کرنا چاہیے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے. اچھا, دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہوتا ہے, سٹنگ ہوتی ہے دونوں سجدوں کے درمیان, اس کے بارے میں. دو سجدوں کے درمیان جب ہم بیچ میں بیٹھتے ہیں گیپ میں, تو اس وقت بیٹھنا بہت ضروری ہے. جب ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھتے ہیں نا, اور تو پھر سیدھا بیٹھنا ہوتا ہے, کیونکہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے سر اٹھاتے تھے تو دوسرا سجدہ نہیں کرتے تھے کہ یہاں تک کہ بالکل سیدھے بیٹھ جاتے ہیں. اب اس میں بالکل سیدھے بیٹھنا ہے. کئی لوگ جو ہیں اس کو اینگل پہ رہ کے پھر دوبارہ گر جاتے ہیں سجدے پہ. نو 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 نو, سجدے سے سیدھے بیٹھنا ہے اٹھ کے, اب پھر تھوڑی دیر بیٹھنا, اب پھر جھکنا ہے. تو اس لیے ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا, دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے تکبیر کہیں, یعنی پہلے سجدے سے اٹھے اللہ اکبر کہتے ہوئے, پھر سجدے سے سر اٹھاتے ہی ساتھ ہی ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں ہم زمین سے. دو سجدوں کے درمیان سیدھے ہو کے بیٹھتے ہیں اور کمر سیدھی رکھنی ہوتی ہے. اور اس میں بھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی اس نماز کی طرف نہیں دیکھتا جس میں اپنی پشت کو اپنے رکوع اور اپنے سجدے کے درمیان سیدھا نہیں کرتا. تو ویری امپورٹنٹ. اور اس کے وقت بھی بیچ میں اطمینان سے بیٹھنا چاہیے. بیچ میں جب ہم اس وقت بیٹھیں تو تھوڑا دو سجدوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھ کے اٹھیں, تو اس سے نماز زیادہ اچھے طریقے سے ہوگی. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا. اچھا, جب جلسے میں بھی بیٹھے نا, یہ جو بیٹھتے ہیں سجدے کے بیچ میں, تو اس میں ہم ایک پاؤں پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں, دو پاؤں پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں, جو بھی طریقہ مسنون ملتا ہے, مگر اس طرح نہیں بیٹھ سکتے کہ ہمارے جو دونوں پاؤں باہر ہوں اور ہم اپنے بیک پہ بیٹھ جائیں, پیٹھ پہ, یعنی کہ اپنے ہپس پہ بیٹھ جائیں. تو نہیں, اپنے ہپس پہ نہیں بیٹھ سکتے, ہمیں اپنے پیروں پہ بیٹھنا ہوتا ہے. اور اس طرح کرس کراس بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے ٹانگوں کو کرس کراس کیا ہوا ہے. تو ہمیں صحیح ویز سیکھنے چاہیے اس کے, یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے. اب اس وقت جب ہم بیٹھیں تو کیا پڑھیں, کہ جب دونوں سجدوں کے درمیان, تو بھی ہمیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ملتا ہے دیکھتے ہیں. دونوں سجدوں کے درمیان ہم جب بیٹھتے ہیں نا, تو تھوڑی دیر بیٹھنا, تو اس وقت پڑھے رب اغفر لی رب اغفر لی, اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے. تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. لمبی دعائیں بھی ہیں, مگر رب اغفر لی سب سے اچھی ہے, چھوٹی دعا بھی ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے ہمیں کس طرح کرنا ہے. ہم اللہ تعالیٰ ہمیں بہت اچھے طریقے سے نماز ادا کرنے والا بنائے, اور نماز کو ہم برڈن سمجھ کے نہیں پڑھ رہے, بلکہ نماز تو ہمارے برڈنس کو اتارنے کے لیے, نماز تو ہمیں ایزی کرنے کے لیے, ہماری دعائیں قبول کرنے کے لیے ہوتی ہے. اور سجدہ جو ہے نا, یہ تو نماز کی پیک ہے اور بالکل کمپلیٹ ہیوملٹی کا اظہار ہے, ہمارے بہترین حصہ ہے نماز کا. تو اس کو ہم اچھے طریقے سے ادا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نمازیں پڑھنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب کر لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.